بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر 88۔ ناظرین، آج ہم اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے اور اپنے پینلسٹ کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے دو اہم موضوعات ہیں ناظرین، اور انہی موضوعات سے پھر سوالات بھی اپنے تجزیہ کاروں سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلا اور انتہائی اہم جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آیا اکتوبر میں انتخابات ہو پائیں گے یا نہیں، کیونکہ ابھی تک غیر یقینی کی صورتحال ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر۔ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں، ان کی گفتگو، ان کے انداز، ان کے بیانات سے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ واقعتاً اکتوبر کے مہینے میں انتخابات ہو پائیں گے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوں گے تو وجوہات اسباب کیا ہوں گی، اور اگر انتخابات ہونے جا رہے ہیں واقعتاً تو کیا حالات جو ہے وہ اس حوالے سے موضوع ہے یا نہیں۔ اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے ناظرین، کیونکہ سب سے جو اہم نقطہ بیان کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے انتخابات کی التوا کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ انتہائی ابتر ہے، اور ایسی معاشی صورتحال میں حالات جو ہے وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات ممکن نہیں۔ اسی طرح امن و امان کی صورتحال کے حوالے کو بھی ایک جواز بنا کر انتخابات کے التوا کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب آیا یہ دونوں معاملات جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں یا نہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے ناظرین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم موضوع وہ یہ کہ کراچی کے میئر کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ایک دوسرے کے سامنے اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ خاص طور پہ اگر ہم سعید غنی جو کہ صوبائی وزیر ہے وہ، اور حافظ نعیم جو کہ جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں میئرشپ کے لیے، ان کی گفتگو اگر آپ سنیں تو ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف جائے گا، اور ان کے جو حلیم عادل شیخ ہیں ان کا بیان بھی آ چکا ہے اس حوالے سے۔ تو ان تمام تر موضوعات پر نظم گفتگو کریں گے۔ ہمارے پینلسٹ موجود ہیں پروگرام کے مستقل تجزیہ کار، ہمارے انتہائی محترم ہمارے سینئر حسن خان صاحب موجود ہیں۔ حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اور ناظرین، پروگرام کے ہمارے مستقل دوسرے پینلسٹ، دوسرے تجزیہ کار محترم کیسر ترونی بھی موجود ہے۔ کیسر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، تھینک یو سو مچ۔ حسن خان صاحب، یہ دو اہم جواز پیش کیے گئے تھے کہ بھئی پاکستان کی معاشی صورتحال خراب ہے، اس لیے اکتوبر میں انتخابات نہیں ہو، اکتوبر نہیں، اس جو فوری انتخابات کی جو مطالبہ جو کیا جا رہا تھا تحریک انصاف کی جانب سے، اور دوسرا یہ تھا کہ امن و امان کی صورتحال ابتر ہے، لہٰذا امن و امان کی ایسی صورتحال کی موجودگی میں انتخابات نہیں ہو سکتے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کچھ دنوں پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایک سینئر صحافی پشاور کے، ان کے ساتھ، تو ان کی گفتگو سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ واقعتاً اکتوبر میں انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ ابھی تک غیر یقینی کی صورتحال ہے، اگرچہ اگست میں جو ہے وہ مدت پوری ہو جائے گی، تو اب تک یہ واضح کیوں نہیں ہو پایا کہ اکتوبر میں انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ شکریہ حنیف بھائی۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ مسئلہ جو ہے نا، وہ جو کہتا ہے کہ ویئر دیئر از اسموک دیئر از فائر۔ اگر باتیں ہو رہی ہیں ڈیلے کے حوالے سے یا کچھ اور، اگر آپ کو پتہ کچھ دن پہلے ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا جو بنگلہ دیش ماڈل ہے، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پاکستان کے حوالے سے بھی، کیونکہ یہ جس صورتحال سے ہم آج سے ایک مہینہ پہلے گزر رہے تھے، تو میرے خیال میں وہ کافی ایک پریکیریس جسے ہم کہتے ہیں، بڑا عجیب صورتحال تھا، اور نہ الیکشن کا ماحول بن سکتا تھا اگر وہی ماحول ہوتا، اور نہ میرے خیال میں کوئی اسٹیبلٹی ایکسپیکٹڈ تھی۔ 9 مئی کے بعد حالات نے ایک مکمل ٹرن لیا ہے۔ بالکل اب سچویشن وہ نہیں ہے جو 9 مئی سے پہلے تھی، مطلب کہ دیٹ واز اے واٹر شیڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ وہ بریکنگ اس پہ ہو گئی ہے، مطلب وہ غیر یقینی کی صورتحال میں کچھ کمی آئی ہے، کافی حد تک وہ کمی آ گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے، لیکن جہاں تک آپ نے باقی دو چیزوں کی بات، دو ایشوز کی بات کی، اس میں سے ایک جو ہے وہ معاشی صورتحال ہے، تو معاشی صورتحال اس وقت بالکل اس وقت بھی خراب ہے، اس میں جو کہ تو نہیں بلکہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ابتر ہو چکی ہے۔ اور ابھی جو بجٹ پیش کیا گیا اس پہ جتنے کمنٹس آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ امکان نظر نہیں آ رہا ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ ہم اچیو کریں گے مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، یا جب انتخابات نے اکتوبر میں ہونا ہے۔ سیکیورٹی کے جہاں تک تعلق ہے تو میرے خیال میں سیکیورٹی صرف 1-2 صوبوں میں مسئلہ ہے، وہ پختونخوا میں مسئلہ ہے اور بلوچستان میں مسئلہ ہے۔ پختونخوا کا بھی اگر آپ دیکھیں تو اسپیشلی جو بارڈر ڈسٹرکٹس ہے وہاں پہ صورتحال، اور صدرن ڈسٹرکٹس میں
صورتحال خراب ہے. باقی اگر آپ دیکھیں تو سینٹرل ڈسٹرکٹس میں گزارا ہو رہا ہے. ہزارہ ڈویژن جو ہے نا وہ بھی وہاں پہ بھی حالات وہ خراب ہم نے نہیں دیکھے, وہاں پہ سیکورٹی حالات ٹھیک ہے. ملاکنڈ ڈویژن میں بھی 1-2 ڈسٹرکٹس میں حالات خراب ہے, باقی میں جو ہے وہ حالات کنٹرول میں ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر حالات ٹھیک بھی ہوتے تو الیکشن ہوتے یا نہ ہوتے. دیکھیں اس وقت ہم نے کسی بھی حکومتی نمائندے سے کمٹمنٹ نہیں دیکھیں کہ ہاں الیکشن ہوں گے. وہ ڈیفینیٹلی یہی کہہ رہے کہ جی 13 اگست کو ہمارا ٹرن اوور ختم ہوگا, 14 اگست کو جو ہے نا کیئر ٹیکر. ابھی پرابلم کیئر ٹیکر شاید یہ حکومت نہ ہو, شاید کیئر ٹیکر آ بھی جائے. مطلب ہے کہ 14 اگست کو یا 13 اگست کو جب اس کی ٹرن اوور ختم ہو جائے گی تو کیئر ٹیکر ول ٹیک اوور. ابھی کیا کیئر ٹیکر جو ہے نا 90 ڈیز یا 60 ڈیز میں لیکن کیونکہ جب حکومت اپنا ٹرن اوور کمپلیٹ کرتی ہے اور آٹومیٹیکلی اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر 60 ڈیز کے لیے جو ہے جو مطلب ہے کہ اگست سپٹمبر اکتوبر مطلب ہے کہ 13 اکتوبر تک جو ہے آپ نے پھر الیکشن ہونا ہے. 14 اکتوبر کو نئی پارلیمنٹ نے فارم ہونا ہے. یہ جو آپ کا کتاب کہہ رہا ہے. لیکن بہت سی چیزیں پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ تاہر غیر یقینی کی صورتحال موجود ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی. مطلب یہ کہ اکتوبر میں الیکشن نظر نہیں ہے. حالانکہ 2 اور امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو حکومت فیس کر رہی ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ سپٹمبر میں پریزیڈنٹ کا ٹرن اوور بھی ختم ہو رہا ہے, پریزیڈنٹ الوی کا یہ بھی ختم ہو رہا ہے. مارچ میں سینٹ الیکشن نے بھی ہونا ہے. ابھی آپ کے پاس اگر کنسٹیچوئنسی پوری نہیں ہے سینٹ کی نہ پریزیڈنٹ کی تو پریزیڈنٹ کے لیے یہ ہے کہ جب یہ پریزیڈنٹ ہے تو ہی ول کنٹینیو ٹل دی ٹائم دی نیو پریزیڈنٹ ٹیک اوور. مطلب سچویشن بہت کنفیوز ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا حتمی طور پر. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرا زیادہ پوائنٹ جو ہوں گے نا وہ نان سائڈ پہ جا رہے ہیں کہ مجھے نظر نہیں. ابھی اس وقت آپ کو نظر مشکل نظر, کل کیا ہوتا ہے یقیناً کسی کو نہیں معلوم, لیکن اب اس وقت آپ کو مشکل سے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں انتخابات کے حوالے سے؟ تحریک انصاف نے تو بالکل واضح طور پر کہہ دیتا کہ بھئی اس لیے نہیں ہو رہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی شکست یقینی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ انتخابات اکتوبر میں ہو جائیں گے؟ اچھا, 2 باتوں کا ذکر آپ نے کیا اپنے بیانیے میں. اوپننگ میں آپ نے کہا جی کہ ایک سیکیورٹی ایشو تھا اور دوسرا مالی معاملات تھے ہمارے ملک کے کہ وہ ٹھیک نہیں تھے, شاید اس وجہ سے الیکشن کرانے کے موڈ میں تھی پی ڈی ایم کی حکومت. یہ دونوں معاملات جو تھے نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے الیکشن کو روکا جا سکتا. نہ تو سیکیورٹی حالات اتنے برے تھے, نہ ہی اتنے ہمارے برے حالات تھے مالی کہ ہم لوگ 40-45 ارب روپیہ رکھ کے الیکشن نہ کروا سکتے. تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے تو معاشی حالات اور کسی کے. لیکن دیکھیں ایک اس میں امپورٹنٹ جو چیز تھی نا, اتنے برے حالات نہیں تھے, یہ سب کو نظر آتا. دوسری بات یہ تھی کہ الیکشن اگر چاہتے تو ہو سکتا تھا, چاہتے تو بالکل ہو سکتا تھا, لیکن الیکشن کے لیے پچھلے مالی سال کے بجٹ کے اندر پیسے رکھے نہیں گئے تھے. یہ ایک وہ ٹیکنیکل پوائنٹ تھا کہ پچھلے سال 2022 اور 23 کا جو مالی بجٹ تھا مالی سال کا, اس کے اندر الیکشن کے لیے پیسے رکھے نہیں گئے تھے اور ایک غیر معمولی حالات بن گئے جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہو گئی. اور سب سے بڑا جو مسئلہ تھا اس وفاقی حکومت کو اور پی ڈی ایم کے جو باقی جو لوگ تھے ان کو, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن ایک ساتھ ہو جائیں اور ایک ساتھ ہی یہ سوٹ کرتے ہیں اس ملک کو. مالی اب یہ بجائے اس کے کہ ہم لوگ آج پیسے خرچ کر کے الیکشن کروا دیں 2 صوبوں کے اندر اور پھر ہم دوبارہ الیکشن کے لیے جائیں وفاقی الیکشن کے لیے یا باقی صوبوں کے الیکشن کے لیے, تو یہ اخراجات ڈبل ہو جائیں گے اور اس سے ملکی معاملات مزید ڈسٹرب ہو جائیں گے. یہ مزید کنفیوژن پیدا ہو جائے گی کہ ایک جگہ پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا, دوسری جگہ پہ حکومتیں بن رہی ہوں گی تو معاملات کنٹرول میں نہیں رہیں گے. دوسری طرف جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف, اس کا پہلے دن سے یہی موقف تھا کہ یہی رائٹ ٹائم ہے کہ ہم نے اسمبلیوں سے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی, اب انتخابات کرائے جائیں کیونکہ آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے. تو ان کو اپنی پوزیشن جو نظر آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ شاید اب کوئی اور سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہرا سکے یا الیکشن کے نتائج ہمارے خلاف آ سکے. اور یہ جو بھی حسن صاحب نے بات کی نا, 1 مہینہ پہلے تک ایسی پوزیشن تھی, ایسے حالات تھے 9 مئی سے پہلے سے بالکل تھے, لیکن آج یکسر تبدیل ہو گئے ہیں. 1 مہینے بعد اب حالات ایسے ہیں کہ آپ کو کوئی شاید باہر نام لیوا بھی نہیں ملتا. ووٹ ڈالنے کے لیے شاید پھر لوگ آ جائیں, لیکن نام لینا اور جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا بڑا مشکل ہو گیا جو 9 مئی کے واقعات ہوئے. لیکن سر الیکشن تو ووٹ دینے پر جیتا جائے گا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب حکومت یہ کہہ چکی ہے اور اس سال مالی سال 2023 اور 24 کے بجٹ کے اندر رقم مختص کر دی ہے الیکشن کے لیے کہ الیکشن ہم نے کروانے ہیں. اکتوبر میں نہ ہوئے نومبر میں ہو جائیں گے, نومبر میں نہ ہوئے دسمبر میں ہو جائیں گے, دسمبر میں نہ ہوئے تو جنوری فروری مارچ سے پہلے الیکشن یہ ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکشن سے بھاگیں اور الیکشن نہ ہو, لیکن اس سے پہلے آپ کو اس ملک کے اندر سیاسی منظرنامے کے اندر بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی. حسن خان صاحب, انہوں نے جو بات کی کہ الیکشن کے لیے باقاعدہ پیسے مختص کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, درست مان لیا. آپ نے کہا کہ الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ کے خیال میں رکاوٹ کیا ہے, کیوں آپ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ الیکشن کروانے والے یا حکومت جو ہے
وہ کس بات سے خائف ہے یا ان کی کیا ایسی مجبوریاں ہیں کہ وہ نہیں کروا سک رہے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، ابھی تنولی نے جو بات کی اس نے تقریباً وہی بات کی جو میں نے بھی کہا کہ اکتوبر میں نظر نہیں آ رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے میرے خیال میں وہ 6 مہینے کی جو ایکسٹینشن ہے وہ یا یہ حکومت لیتی ہے ایکسٹینشن. اب آئی ڈونٹ نو کہ کتاب میں کیا لکھا ہے. 6 مہینے میں سے کیا ہو جائے گا حسن خان صاحب؟ میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ 6 مہینے کے لیے وہ کیا ہوگا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یا یہ ہے کہ کیئر ٹیکر آ جاتی ہے 60 دن کے لیے، وہ 60 دن کے بجائے جو ہے نا 120 دن کا ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ 6 مہینے کا یا بجائے اس کے کہ 2 مہینے کے بجائے وہ 6 مہینے کے لیے وہ آ جاتی ہے. یہی چیزیں وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ انڈیفینیٹلی جو ہے الیکشن نے ڈیلے ہونا ہے. اور یہی پیسے جو بجٹ میں رکھے گئے ہیں 48+ بلین ڈالر جو رکھے گئے ہیں وہ نیکسٹ بجٹ سے پہلے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا، لیکن اکتوبر میں اس لیے نہیں ہوگا. دیکھیں اس وقت ہماری ڈسکشن چل رہی ہے IMF کے ساتھ. ابھی IMF جو بھی لینڈر ہے جو قرض دینے والا ہوگا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بندہ جو ہے نا کل تو یہ نہیں ہوگا. وہ ڈیفینیٹلی ان کو ایک ایسا کہ ان کی جو ریفارمز ہیں یا وہ جو چاہتے ہیں گارنٹی چاہیے، گارنٹی کچھ کم از کم کچھ نہ کچھ ہو، تو وہ میرے خیال میں وہ میکسیمم جو ہے یا منیمم جو ہے وہ 6 مہینے کا ٹرمز ہے. تو اگر یہ 9th ریویو تو ابھی چلا گیا، ابھی یہ 10th میں انٹر ہوں گے. اگر 10th ریویو میں یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہے اور وہ شاید جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ بائی دا اینڈ آف جون، اگر نہیں ہے تو بائی اینڈ آف جولائی ہو جائے گا. تو جولائی سے آنورڈ IMF ڈیفینیٹلی ایکسپیکٹ کرے گی کہ ہمیں جو ہے نا 6-7 مہینے کا پیریڈ مل جائے تاکہ جو چیزیں ہم نے ڈیمانڈ کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے اس پہ امپلیمنٹیشن کم از کم اس کے ہو جائے. مطلب IMF سے معاہدہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. IMF سے یہ ایک رکاوٹ ہے نمبر 1. وہ جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ ایک رکاوٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سچویشن ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جس طرح تنولی نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ 9 مئی کے بعد جو ہے نا ٹیکٹونک شفٹ آ گئی سچویشن میں. جو 8 مئی کو جو حالات تھے وہ آج جو ہے نا مطلب 13-14 جون کو بالکل نہیں ہے. تھوڑی سی اسٹیبلٹی بھی آ رہی ہے. میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں ابھی بھی ہلچل ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا پہلے ہوا کرتا تھا. 9 مئی سے پہلے ہوا کرتا تھا. کافی وہاں سے بھی کچھ ایسے سگنل مل رہے ہیں کہ ہاتھ ہولا رکھنا ہے ہم نے. اس طرح ریاستیں اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. آج آپ نے خواجہ آصف کی تقریر سنی ہوگی نیشنل اسمبلی میں، جس طرح اس نے کل کی آ کے کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کون اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کھیل رہا ہے. مطلب یہ چیزیں وہ ایک ڈائریکٹ میسج تھا ججز کے لیے کہ آپ تو لائف ٹائم جو ہے نا وہ لاکھوں پینشنیں بھی لے لیتے ہیں، آپ کو نوکریاں بھی دی جاتی ہے، لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ صرف یہی کام ہے کہ ایک پرائم منسٹر کا لیا، دوسرا پرائم منسٹر کا لیا، تیسرا پرائم منسٹر کا لیا اور ڈکار بھی نہیں لیا. مطلب اتنا کل کی اس نے بات کی اور کوئی معذرت بھی نہیں کی. مطلب نہ نظر آ رہی ہے. مطلب ایک چلو بلکہ وہ اصرار کرتے ہیں اپنے اس فیصلوں پر کہ ہم نے درست کہا. وہ اب سیکرٹری نثار صاحب کو دیکھ لیں، باقی لوگوں کو دیکھ لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی حسن صاحب کہہ رہے ہیں IMF کے حوالے سے پرائم منسٹر نے آج بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا جی کہ تمام تر شرائط جو بھی انہوں نے رکھی ہم نے مان لی، کسی بھی طور پہ ان کی کوئی کمی پیشی اب ہماری طرف نہیں رہی، ہم نے سارے معاملات نپٹا دیے. لیکن میں آپ کو ان کے اندر کی خبر دیتا ہوں کہ ہمارے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر اور باقی جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس کو اس معاملے کے اوپر تیار رہنے کو کہہ دیا کہ اگر IMF ہمارے ساتھ کوئی معاہدے کی فائنل نہیں کرتا تو ہم نے ان کو ٹف ٹائم دینا ہے. اور وہ ٹف ٹائم کیسے دیں گے اس کے لیے انہوں نے پلاننگ شروع کر دی ہے. IMF کی بات کر رہا ہوں. دوسری طرف آج ایک امریکی رکن کانگریس نے بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، سیلاب کی تباہ کاریاں موجود ہیں، اس کے علاوہ جو ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں اس سے بھی پاکستان بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے. IMF کو آپ لوگ کہیں کہ وہ اس معاہدے کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچائے. لیکن پرائم منسٹر نے سارے معاملات کو کلیئر کر دیا کہ ہم نے ہر طرح سے ساری چیزیں اوکے کر دی، اب IMF نے ہمارے ساتھ مدد کرنی ہے. اور ایک چیز اور واضح کی جو رکن کانگریس تھے امریکی، انہوں نے کہا جی کہ IMF اس وقت جو ہے کچھ ذاتی کسی اور ایجنڈے کے تحت جان بوجھ کر اس معاملے کو لٹکا رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنا بیک اپ تو بنانا ہے نا. اس پر بات کریں کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے، لیکن چھوٹی سی بریک کا وقت وہ چاہتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم. اچھا حسن خان صاحب، کیسر نے جیسے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم ٹف ٹائم دیں گے اگر IMF کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ درست نہ ہو گئے ہم پاکستان کے ساتھ. آپ نے کہا کہ ایک فیکٹر یہ ہے، باقی میں چاہوں کہ آپ باقی فیکٹرز کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ باقی کیا وجوہات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. دوسرا یہ کہ اگر
IMF والے معاملے کو اسحاق ڈار صاحب یا حکومت جو ہے وہ صحیح طریقے سے ٹیکل کرتی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہوں گے اگر IMF والا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ابھی تھوڑا سا یہ IMF کے حوالے سے اس طرح تنویر نے کہا کہ اسحاق ڈار نے انفارم کیا ہے اینڈ میں بھی اس نے کچھ انفارمیشن کی بیس پہ کیبنٹ کو بتایا ہوگا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو ون مسٹ ہیو اے پلان بی. دیکھیں آلریڈی حکومت اس وقت جو روبسٹلی پرسو کر رہی ہے نا وہ G2G گڈس اگینسٹ گڈس جو ہے نا ایکسپورٹ اس کی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ. مطلب یہ کہ اگر یہ چیز بن گئی اور پھر ایک ہی ہارڈل ہے ہمارے ساتھ انڈیا، اور میرے خیال میں انڈیا بھی ابھی گریجولی جو خبریں آ رہی ہیں نا وہ تھوڑا سا آپ دیکھیں کرکٹ کے حوالے سے بھی وہ ایگری کر کے پاکستان نے بھی ایکسیپٹ کیا کیونکہ وہ جو ورلڈ کپ کی انٹینری آ گئی وہ سپٹمبر اکتوبر میں جو ہونا ہے اس کے حوالے سے بھی ہے کہ پاکستان میں احمد آباد پہ صرف تھوڑا سا کنسرن شو کیا ہے کہ احمد آباد میں جو میچ ہوگا وہاں پہ تھوڑا سا کنسرن شو ہے، ورنہ بنگلور وغیرہ اور باقی جو جگہ ہیں وہاں پہ پاکستان نے کوئی ابھی ایشو ریز نہیں کیا ہے. تو یہ ملکوں کے درمیان جو خراب تعلقات ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہوتے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدلتے ہیں. تو ابھی اگر رشیا کے ساتھ ہمارا تیل کا معاہدہ ہو جاتے، تیل کے لیے ہم زیادہ تر ڈیپینڈنٹ ہیں مڈل ایسٹ پہ کیونکہ آلموسٹ 80% ہماری جو ہوتی ہے وہ ادھر سے آتی ہے. ایران کے ساتھ اب ہم تھوڑا سا کل کی جو یہ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر IMF ہمارے ساتھ اس وقت ایران سے تیل سمگل ہو رہی ہے اور بہت تعداد میں سمگل ہو رہی ہے وہ سٹیز میں، اس کا کوئی تو اگر اس کے بعد ایران کے ساتھ ہم ایگریمنٹ میں ہو جاتے ہیں امپورٹ کی تیل کے حوالے سے تو آپ کا جو بڑا امپورٹ بل ہے وہ پیٹرول کا ہے، مطلب وہ آئل کا ہے. اگر یہ آپ نے $6+ بلین جو آپ کا انول امپورٹ بل ہے یہ آپ نے مینیج کیا، ایکسپورٹس کے حوالے سے آپ نے ایران کے ساتھ G2G کیا، آپ نے سینٹرل ایشین کے ساتھ اور آج پرائم منسٹر جا رہے ہیں میرے خیال میں تاجکستان وہ جا رہے ہیں، وہاں پہ LNG کے حوالے سے آلریڈی آپ نے دیکھے کنٹینر کو تورخم پہ کھڑے تھے لیکن یہ تو انڈیویجول نے کیے ہیں. ابھی یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جائے گا تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس میں آپ کا پیسہ نہیں لگے گا، آپ کو بہترین اس کے بدلے آپ نے دینا ہے ان کو کیا دینا ہے، آپ نے ان کو دینا ہے گڈز دینے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے LNG لے آئے تو اس کے بدلے میں آپ کوئی اور چیز دیں گے. اسی طرح چائنا کے ساتھ تو میرے خیال میں گورنمنٹ نے آلریڈی پلان کیا ہے کہ ہم نے ڈیپینڈنسی آپ کو پرابلم کہاں پہ آ جائے گی جب آپ یورپین کنٹریز پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، جب آپ امریکہ پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہاں پہ جہاں پہ آپ کے ڈالر لگتے ہیں. ابھی آئی ڈونٹ نو کہ دیٹ نیوز از کنفرمڈ اور ناٹ کہ چائنا سے رشیا سے ابھی جو آئل آئی ہے اس پہ ہم نے کہتا ہے سنا ہے کہ چائنیز یان میں جو ہے پیمنٹ. معاملہ یہ ہے انیف صاحب یہاں پر کہ یہ حسن صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں نا بالکل یہی منظر ہے. اور یہ پاکستان کے معاملات جتنے بھی کمزور انٹرنلی ہوں لیکن باہر ہمارا ایک جو پوزیشن ہے وہ بہت واضح ہے سب کے لیے، وہ امریکہ کے لیے بھی ہے، بھارت کے لیے بھی ہے، برطانیہ کے لیے بھی ہے، ایران، افغانستان، سعودیہ جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ یہ کہاں پر کھڑے ہیں اور یہ کیسے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. ٹریڈ سے ہی معاملات آگے بڑھنے ہیں. ہم لوگ افغانستان کے ساتھ کچھ چیزیں شروع کر دیں، ایران کے ساتھ کر دیں، بھارت کے ساتھ کر دیں، چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات سر یہ تو ایشو ہے نا کہ کر نہیں رہے نا. نہیں کریں گے، یہ وہ پلان ابھی تو آپ کے دم پہ پاؤں رکھا گیا ہے نا، ابھی تو آپ نے کر رہے ہیں حالات ایسے کہ اب لازمی کریں گے. اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. اب ہمیں IMF نے ہماری ان کی تمام تر شاید ماننے کے باوجود بھی اس طرح سے گھیرا ہوا اور وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں جان بوجھ کر، اور اس کا ذکر برملا ہمارے فائنانس میں پھر تو بائی ڈیفالٹ ہمارے فائدے میں صورتحال آ رہی ہے نا. تو IMF ایسا کیوں چاہے گا؟ نہیں IMF دیکھیں IMF کے پاس ابھی لیوریج ہے، وہ جو یوز کر رہے ہیں نا IMF ابھی لیوریج ہے. ہاں صاحب دیکھیں اگر IMF دیکھیں آپ کی نظر ہے ان تمام تر معاملات پر تو یقیناً IMF کی بھی نظر ہوگی. اگر آپ یہ کہتے ہیں اور آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ ان معاملات کے نتیجے میں پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو سکے گا تو IMF تو آپ کو پریشرائز کرنا چاہتا ہے، لیکن IMF کے اس اقدام کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ مزید بہتر ہو رہا ہے. تو ایسا کیوں کرنا چاہیں گے آپ نے؟ میرے خیال میں تھوڑا سا اتنا سمپل ہم نے اس کو ریڈ نہیں کرنے. the reason is یہ صرف IMF از اے لینڈر، پاکستان جو ہے IMF کا ممبر ہے اینڈ بائی دا IMF جو جتنے ان کی جو کنڈیشن اس کے مطابق IMF از باؤنڈ ٹو پے پاکستان کو لون کرے. اس پہ IMF اس طرح انکار کر ہی نہیں سکتی، اس نے جتنے کنڈیشن. لیکن مسئلہ کہیں اور جو ہے نا پھنسا ہوا ہے. یہ IMF صرف بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل باڈیز میں سب سے زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں امریکہ کا.
صحیح. تو اس وقت امریکہ جو پاکستان کی جو میجر ٹیلٹ پوزیشنز آ گئی ہے چائنا کی طرف، رشیا کی طرف، یہ ریجنل جو کولابریشنز ہو رہی ہے افغانستان کے حوالے سے، پاکستان از ناٹ فالوئنگ ابھی امریکہ کے جتنی چیزیں، یا مڈل ایسٹ کی جو پالیسی، آپ دیکھیں ریجن میں کتنی چینجز آ گئے. ایران سعودی عرب کے ساتھ بیٹھ گیا، یہ سب سے بڑا معاملہ. چائنا جو ہے بہت انسٹرومنٹل یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں جی تعلقات کی بحالی، چائنا نے ایران اور سعودی عربیہ کو اکٹھا کر دیا، دوبارہ ان کے معاملات شروع ہو گئے. اب امریکہ کے لیے سب سے جو زیادہ کنسرن ہے وہ ساری سچویشن ہے. رشیا نے شام کو 11 سال بعد عرب لیگ کا ممبر بنا دیا. یمن اور سعودی عرب کے لوگ یمن اور سعودی عرب. ابھی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ امریکہ ڈیفینیٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں تو وہ بھی سمجھے گا کہ سچویشن ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. امریکہ اس وقت ریجن میں اوور ڈیپینڈنٹ ہے انڈیا پہ، لیکن انڈیا آلویز پلے ویری اسمارٹ. وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ انڈیا والے کہیں گے کہ دے ول ٹیک انمیٹی ود چائنیز، یا جو جس طرح وہ ابھی رشیا کے ساتھ ان کے ہسٹورک. میں دوبارہ اپنے اسی سوال کی طرف آنا چاہوں گا. تو اگر آئی ایم ایف والے معاملات جو ہے وہ درست ہوتے ہیں، وہ جو لیٹس کنکلوڈ اٹ. ابھی یہ جو صورتحال بن رہی ہے، اس کے لیے یہ لگژری ہوگی کہ آپ چینج آف گارڈ کریں اتنا جلدی. جی مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ حکومت چلی جائے، 2 مہینے کے لیے اور ہو جائے، 2 مہینے کے بعد تیسری حکومت آ جائے. میرے خیال میں انٹرنل جو پاور کاریڈور ہے اس میں کچھ یہ جو تنول نے بھی آپ کو بتایا کہ جو 6-7 مہینے کا جو بریدنگ سپیس ہے نا، وہ چاہیے گا تاکہ تھوڑا سا سچویشن کو سٹیبل کرے. دیکھیں یہ خبریں جو ابھی آ رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، who initiated this debate؟ پرسوں لا منسٹر جو تھا یہاں پہ پلڈیٹ کے اس میں وہ بول رہا تھا، اس نے کہا جی قانون کے مطابق جو ہے ہم 11 اگست کو چلے جائیں گے اور پھر الیکشن ہوں گے. جب ایک بندے نے سوال کیا کہ آپ کمٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہوگا، تو اس نے کہا میں کمٹمنٹ نہیں دے سکتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ وہ ڈیٹ ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہے اسی حکومت کا اگست، اور اس کے بعد نئے حکومت کا جو اور یہ جو انسرٹینٹی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی یہ صرف آئی ایم ایف والی وجہ ہے یا وہ عمران خان فیکٹر؟ میرے خیال میں تھوڑا سا ابھی میں جو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا یہ جو 4 سال رہے بڑا ٹربولنٹ پیریڈ رہا، اور اس میں بہت سے نقصانات ہوئے، اس میں بہت سے جو ہے وی لرن دا لیسن، اور میں آئی ہوپ کہ وی لرن دا لیسن جو نظر بھی آ رہا ہے. اس میں اب وہ لگژری نہیں ہے کہ آپ یہاں سے باقی مڈل ایسٹرن فرینڈ کے پاس چلے جاتے، وہ آپ کو بیل آؤٹ کرتے، یورپین بیل آؤٹ کرتے، امریکہ، کیونکہ امریکہ واز ہیونگ سرٹن انٹرسٹ اس ریجن میں. ابھی وہ لگژری ختم ہو گئی ہے. ابھی ہم نے جو ایک قسم کی ایک ایسی پالیسی جس کو ٹو این ایکسٹینٹ آپ آزاد پالیسی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ نے کل کے جو ہے نا ربانی کر کا جو وہ لیک ہوا تھا، اس کا جو کیبل تھا یا جو لیک ہوا تھا جو انٹرنل، اس سے کہ چائنا کے حوالے سے ہمیں اب کل کے کچھ کرنا ہوگا. دیکھیں اس حوالے سے حنیف صاحب، میں نے لاسٹ پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ ہمیں ایک بڑی گارنٹی موجود ہے، لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ سیاسی استحکام ملک کے اندر چاہیے. سیاسی استحکام تب آئے گا جب الیکشن ہو جائیں گے، ایک مستحکم حکومت آ جائے گی اور وہ اپنے معاملات کو خود چلائے گی. اور آپ سمجھتے کہ الیکشن اس بنیاد پہ ہوں گے کیونکہ سیاسی استحکام یہ گارنٹی ہے. یہ ہمارے ایک قریبی دوست ملک نے جو سورسز بتاتے ہیں، مکمل یقین دہانی کرائی ہوئی ہے کہ اگر سیاسی استحکام ملک کے اندر ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں، اور وہ کوئی چھوٹی موٹی کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ بڑی کمٹمنٹ ہے. اس سے چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ پھر وہ دھرنے، ریلیاں، وہ جلسے جلوس، جلاؤ گراؤ، اس چیز سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. اگر 9 مئی کا حالات نہ ہوتے اور الیکشن ہوتے تو یہ گراؤ جلاؤ جاری رہتا، یہ جو ہے نا درنے شرنے ہوتے، نہ مانو یہ ہوتا. سر یہ بتائیں بالفرض، چلیں ہم ایزیوم کرتے ہیں اگر الیکشن اکتوبر میں نہیں ہوتے یا مزید ڈیلے ہوتے ہیں تو پاکستان کو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سیاسی عدم استحکام تو موجود رہے گا، اور کیا نقصانات ہوں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے سیاسی عدم استحکام ہوگا، کیونکہ یہ کنسنسس ڈیسیشن ہوگا. ٹھیک ہے، ناٹ نیسیسریلی دا پی ٹی آئی ول بی دیئر، نہیں ہوگی، لیکن یہ جو جتنے پی ڈی ایم اور اسپیشلی مین جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ، شاید مولانا وغیرہ اور یہ ساتھ جو اس میں وہ اکٹھے ہوں گے، کیونکہ دے اسٹل نیڈ ٹائم. کنسنسس کی بنیاد پر ڈیلے کا ایک آپشن رکھا جائے گا. میں جو سمجھتا ہوں کہ اور اس میں انسٹیٹیوشنز بھی انوالو ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ صرف سیاسی، اس میں جوڈیشری کی بھی انوالومنٹ ہوگی، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کوئی جائے اور سپریم کورٹ میں چیلنج کرے. اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. اسد خان صاحب نے ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ نے جانا ہے ستمبر کے اندر، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ یہ بھول گئے کہ ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب نے بھی ستمبر کے اندر جانا ہے.
تو یہ معاملات آگے جا کے اور واضح ہو جائیں گے اور کھل کے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر الیکشن اکتوبر میں نہیں ہوتے ہیں، جو حسن خان صاحب کا جو کہنا ہے کہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اسی نقصان کو کم کرنے کے لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں اور یہ نقصان نہ ہو اور آگے چل کے نہ ہو. کیونکہ میں نے جس کمٹمنٹ کا آپ سے ذکر کیا ہے نا، وہ کمٹمنٹ یہی ہے کہ ملک کے اندر الیکشن ہوں یا نہ ہوں، ہمیں کوئی ایسی آپ پوزیشن واضح کر کے دے دیں کہ اگلے 4-5 سال تک چیزیں خراب نہیں ہوں گی، کوئی جلاؤ گراؤ نہیں ہوگا، کوئی ہماری انویسٹمنٹ کے اوپر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی، تو آپ کے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہ کمٹمنٹ آپ اس کے ساتھ لنک کریں. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو یقین دہانیاں اس دن کرا رہے تھے پریس کانفرنس کے اندر کہ جی میں گارنٹی کراتا ہوں کہ آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں، ساری چیزیں جو ہے نا بہتر ہوں گی، تو وہ ایک بڑی گارنٹی ہے. سر یہ بات کی اس نے تنولی کہ آپ کے توقعات سے بھی بہتر ہو. لیکن انہوں نے پھر انتخابات کی بھی انہوں نے گارنٹی دی، انہوں نے کہا کہ انتخابات اکتوبر میں ہوں گے. وہ ہوں گے. میں ابھی کیا کہہ رہا ہوں کہ اکتوبر سے نومبر، دسمبر، جنوری، فروری یہ ٹائم ہے. صرف دیکھیں تنولی یا حنیف، کوئی بھی سیاسی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے یا نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں ایک چیز ہے، قانون پڑا ہوا ہے، قانون کے ساتھ آپ صرف آگے پیچھے جو تنولی کہہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آج سے میں کہہ دوں، آج سے، اور میں حکومتی پارٹی ہوں، مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں پی ڈی ایم کے جو مولانا ہے، جس طرح مولانا نے اسی دن ذکر کیا تھا کہ یہ آئین میں دیکھا جائے گا کہ کہاں پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتے، لیکن ہونے چاہیے. دیکھیں یہ ہونے چاہیے تو آپ ڈیفینیٹلی کہیں گے. لیکن جب when you دیکھیں یہ وہی ہے نا، I don't see کہ we will cross the bridge when we reach. لیکن اس میں کہتا ہوں ہم کراس نہیں کریں گے. لیکن اس میں پیپلز پارٹی کا موقف شروع دن سے یہی رہا کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے. ہم لوگ الیکشن میں کسی بھی قسم کے ڈیلے کے حق میں نہیں ہیں اور الیکشن ہم لوگ ٹائم پر کروائیں گے. چلیں الیکشن کوئی کی نہیں بات کہہ سکتا ہے کہ ہم حق میں ہیں. الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو حسن خان صاحب اور کیسر صاحب، الیکشن کل ایک بہت بڑا دنگل جو ہے وہ سجنے والا ہے کراچی میں. میئر کراچی، وہ میئر کراچی کا انتخاب جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے کراچی میں، کیونکہ کراچی آپ کو پتہ ہے بزنس ہب ہے، پاکستان کی معاشی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے وہ، اور وہاں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار حافظ نعیم صاحب کی گفتگو آپ کو سنتے ہیں، ان کے آپ بیانات آپ سنتے ہیں. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر اتحادی جو ہے، یا شاید میرے لیے بریک کی طرف جانا ہوگا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کریں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہ میئر کے انتخابات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. حسن خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے یہ الیکشن جیتنے کے لیے جو الزام لگایا گیا امیدوار جماعت اسلامی حافظ نعیم کی جانب سے کہ ہمارے وہ لوگ جو ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ تحریک انصاف کو یا کوئی بھی ہو، انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، انہیں غائب کیا جا رہا ہے، انہیں اٹھایا جا رہا ہے. لہٰذا یہ دھوند و دھاندلی کی بنیاد پر شاید یہ لوگ جو ہے آگے آ جائیں. یہ جو کراچی کے میئر کا ایک معاملہ یہ اتنا پیچیدہ کیوں ہو گیا آپ کے خیال میں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کراچی جو ہے نا، میرے خیال میں دنیا، اگر آپ یورپین کنٹریز کو دیکھیں تو 1-2 ملکوں سے کے سوا، مطلب یہ میرے خیال میں جرمنی، فرانس، UK کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی 50 ممالک ہیں یورپین کنٹریز، ان سے اس کی ایک اگر اس کی پاپولیشن زیادہ ہے. اسی طرح دنیا میں میرے خیال میں اکثر ملکوں سے کراچی، کیونکہ یہ 20 ملین تک پہنچ چکی ہے. 1.9 ملین ابھی جو ریسنٹ وہ جو 2023 کا جو سروے ہے، اس میں 190 مطلب یہ کہ 1 کروڑ 90 لاکھ یعنی 2 کروڑ تک اس کی یہ ریکارڈ پہ ہے. تو مطلب ہے کہ اٹ از ناٹ اے سٹی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک شہر ہے اس کے میئر کا الیکشن ہے، اٹ از مور دین اے کنٹری ایک اس کا. تو ڈیفینیٹلی، اور پھر یہ ہے کہ یہ پاکستان کا کمرشل کیپٹل ہے، مطلب فائنینشیل کیپٹل آپ کا کراچی ہے. پھر یہ ہے کہ اٹ از اے منی پاکستان. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں سندھی، بلوچ، پٹھان، پختون، پنجابی، سرائکی، جو بنگالی، مطلب ہے کہ یہ ایک کاسموپولیٹن جو پاکستان کا میرے خیال میں ایک پہچان بھی ہے. اسی حوالے سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن پرابلم کیا ہوئی، ابھی جو الیکشن ہوئے ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں گزشتہ 20 سالوں سے یا 2-3 ڈیکیڈ سے اگر دیکھیں تو MQM کا عمل دخل بہت زیادہ رہا ہے. ابھی جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں MQM نے بائیکاٹ کیا. the reason is کہ بائی تھا ہی نہیں، اور یہ جو موجودہ باقی جو بچا کچا MQM ہے، یہ شاید یہی ڈر تھا کہ اگر ہم الیکشن میں جائیں گے اور بائیکاٹ کرے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو میرے خیال میں اس ڈر کی انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں. ابھی جو MQM کا ووٹ تھا
وہ 3 پارٹیوں میں یا تحریک انصاف, جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نے بھی پہلی دفعہ کراچی میں اتنا انٹرسٹ لیا ہے. ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی ریسٹرکٹ ہوئی تھی رورل سندھ میں. یہ جو 3 ڈسٹرکٹس ہیں نا, کراچی ڈسٹرکٹ نہیں, سٹیز کراچی, سکر, حیدرآباد, اس میں پیپلز پارٹی تقریباً آؤٹ ہو چکی تھی. لیکن گریجولی ابھی جو یہ 10 سال حکومت میں رہی مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی, تو اس نے یہ جو مراد علی شاہ از اے ویری ڈائنامک چیف منسٹر, یو نو ویری ویل, اس نے بہت کوشش کی کہ ان سٹیز میں اس نے کافی, تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے میرے خیال میں, آئی ڈونٹ نو کہ پہلا کراچی میئر پیپلز پارٹی سے کب بنا ہوگا, مجھے یاد نہیں ہے, شاید مجھے علم نہیں ہے. لیکن ہم نے جو دیکھا ہے, جماعت اسلامی کا دیکھا ہے, ہم نے MQM کا دیکھا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ ہم نے دیکھے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی میں سب سے زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی کو ملے ہیں. تحریک انصاف, ایسا کیا ہوا آپ کے خیال میں کراچی نے ووٹ پیپلز پارٹی کو اس دفعہ کیوں؟ میرے خیال میں پیپلز پارٹی, جو میں نے کہا نا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی میں جو کراچی کے لوگ جو 2-3 فرنٹ پہ آئے ہیں نا, ایک وہ سید غنی ہے, یو نو ہی از اے مہاجر, وہ نہیں ہے. ساتھ ہی جو آپ دیکھیں مرتضی وہاب ہے, وہ بھی میرا آئی ڈونٹ نو کہ ہی از اے سندھی وڈیرا, اگرچہ دوسرا وہ الزام لگا رہے کہ وہ سندھی وڈیرا ہے, وقار مہدی, نجم عالم وغیرہ, یہ لوگوں کو فرنٹ پہ لے آئے, پختونوں کو فرنٹ پہ لے آئے. یہ جو ہمارے آغا صاحب ہے, مندو خیل صاحب ہے, یہ جتنے جو جدون ہے, احمد خان, مطلب ہے کہ ان سارے لوگوں کو سامنے لے کے آئے. تو کراچی کی مطلب ہے کہ جو مہاجر فیس, پختون فیسز جو زیادہ تھے, پنجاب تو جو کراچی کی اکثریت آبادی ہے, جو اکثریت آبادی ہے, ان پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی زیادہ تر وہ سندھی کہہ تو نہیں رہی تھی, لیکن سندھی نیشنلزم یا ایتھنسزم بھی بلیو زیادہ کرتی تھی سندھ میں. اس دفعہ اس نے وہ امیج جو تھا وہ شیڈ کیا. اور ان نمبر 1, نمبر 2, MKM جو سامنے سے ہٹ گیا. ابھی MKM کے ساتھ 2 راستے تھے ووٹرز کے ساتھ, یا تو جماعت اسلامی کو دینا تھا, یا پیپلز پارٹی کو دینا تھا, یا تحریک انصاف کو دینا تھا. تحریک انصاف جو 5 سال ان کی حکومت رہی, میرے خیال میں سے لوگ کراچی میں خوش نہیں تھے. 4 سال حکومت نہیں رہی, تو زیادہ تر ووٹ تو ان کا گیا جماعت اسلامی, لیکن پیپلز پارٹی نے بھی اس میں شیئر لیا. کیونکہ دیکھیں PTI کے ساتھ زیادہ تر کراچی کے پختون ووٹ تھے, ہم نے یہ ماننا پڑے گا. اور میں تقریباً 5 MNAs اور 7 MPs جو تھا نا, وہ PTI کو یہ پختون ملے ہیں. وہاں سے وہ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کی طرف جو پختون اور پنجابی ووٹ ہے وہ گیا ہے, اور بلوچ یہ گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف. جو مہاجر ووٹ تھا کراچی میں وہ جماعت اسلامی کی طرف گیا. اور ناٹ نیسیسری, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہاجر ووٹ, کیونکہ جس طرح میں نے کہا پیپلز پارٹی نے بھی اپنا فیس کراچی میں مہاجر کوشش کی ہے. وہاں پہ وہ جو جس طرح میں کہا سید غنی, وقار مہدی, اور یہ جو مرتضی وہاب وغیرہ کیے ہیں, یا یہ جو 2-3 اور ہے جو سب میں نام ان کا بول رہا ہوں, تو وہ ووٹ ادھر چلا گیا. ابھی جماعت اسلامی نے ہارڈ ورک بہت زیادہ کیا ہے. آپ کو بتائیے حافظ نعیم نے گزشتہ 10 سالوں سے کراچی میں اپنے آپ کو منوایا ہے, ٹھیک ہے. ابھی وہ بیچارہ he has reached the bridge, ابھی وہ پہنچ چکا ہے. ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ اگر میں یہ, کیونکہ وہاں پہ PTI نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے دینا ہے جماعت اسلامی کو, لیکن ابھی جو خبر آئی کہ 30-35 PTI کے ممبر جو ہے وہ مسنگ ہیں, وہ پیپلز پارٹی کو دیں گے. تو اس وجہ سے ایک دلچسپ صورتحال بن چکی ہے. کل پتہ چلے گا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاملہ اتنا پیچیدہ کیوں ہوا؟ معاملہ یہ ہے کہ کراچی کا جو ماضی ہے, حسن صاحب نے ذکر کیا کہ بالکل پہلے کنڈی صاحب آپ کو پتا ہے کہ میئر رہے وہاں سے جماعت اسلامی کے, پھر ہم نے مصطفیٰ کمال کو دیکھا, اور اب ایک دفعہ پھر فاروق ستار سب سے پہلے جو وہ فاروق ستار تھے, بہت کم عمر میں تھے. مطلب MQM, جماعت اسلامی, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پیپلز پارٹی ظاہر بات ہے سندھ کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, اور پچھلے 10 سال سے برسر اقتدار ہے سندھ کے اندر, ان کو چیزیں بہتر کرنے کا موقع ملا. اور جو ان کے مقابلے میں جماعت ابھر کے سامنے آئی تھی پاکستان تحریک انصاف, اس کے حالات کراچی کے اندر وہ تبدیل نہ کر سکے. اور ان کے جو قائدین تھے, جو ممبران اسمبلی تھے, پروونشل تھے, تو وہ بھی ادھر اسلام آباد میں ملتے تھے, قومی اسمبلی کے تھے وہ بھی اسلام آباد میں ملتے تھے. جو لوگوں نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا تھا وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کل جیت کس کی ہوگی, معاملہ کس طرف جائے گا. ووٹ جو دینے آئے گا, جو ووٹ کاسٹ کرے گا, وہی ووٹ گنتی ہوگا. اب 30-35 لوگوں کے بارے میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ اس
گروپ کے ساتھ نہیں ہے جو حافظ نعیم صاحب کو ووٹ دینے کے لیے رضامند ہوئے ہیں، وہ اب آتے نہیں ہیں، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پیپلز پارٹی کو. اب پیپلز پارٹی کو جو فائدہ ہوگا، حافظ نعیم صاحب کیونکہ غیر معمولی حالات سے انہوں نے بنائے، وہ باہر تھے لوگوں میں. اس پر بات کروں گا میں کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن مجھے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ اتنا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی یہ اتنے حد تک کیوں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک سب سے بڑی وجہ کہ حافظ نعیم صاحب نے بڑا خرچہ کیا ہے بلدیاتی انتخابات میں، بہت خرچہ کیا ہے. ایک تو انہوں نے جو ڈور ٹو ڈور کیمپین تھی اس کے اوپر بھی بہت محنت کی، وہ خود نکلے ہر جگہ پہ، اور اس سے پہلے بھی اس کی تیاری میں لگے ہوئے تھے. دوسرا ہم نے جو تشہیر دیکھی ان کی میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بھی بہت زیادہ تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو کنونس کرنا، اپنا ووٹ بینک بنانا، یہی ساری ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ اس طرح سے آپ اپنے لوگوں کو. حالانکہ اس نے ایتھنیسٹی کا بھی بڑا پرچار کیا ہے حافظ نعیم نے. جماعت اسلامی کو ایسی پارٹی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ وہ بار بار سندھیز کے بارے میں، وڈیراز کے بارے میں باہر سے آئے ہوئے. دیکھیں اگر حافظ نعیم جیسے بندہ جو خود ان کی فیملی باہر سے آئی ہوئی ہے، اگر اس میں ہم چلے جائیں، آپ سندھ کے لوگوں کو، اس کا مطلب یہ کہ اگر پشاور میں الیکشن ہو رہا ہے اور میں تنولی کو کہتا ہوں یا تنولی ادھر ہے یا میں ادھر ہوں یا آپ ادھر ہیں، اور کوئی آ کے میں کہے کہ آپ باہر سے آئے ہوئے ہیں، کراچی از دا سٹی آف سندھ اور ہسٹوریکل اس کا رہا ہے. جیسے پشاور میں تو میں کلیم کرتا ہوں، تنولی کلیم کرتے ہیں، آپ کلیم کرتے ہیں، تو کراچی میں اگر سندھی کلیم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ حافظ نعیم نے اگر یہ پوزیشن بنائی ہے، یا وہ ابھی اتنے ایکسائٹیڈ ہیں کہ میں ہی میئر بنوں گا، یا وہ چاہتے ہیں کہ میں ہی میئر بنوں، اور جو ان کی پوزیشن ہے وہ بظاہر ایسا انہوں نے گراؤنڈ بنا بھی لیا ہے، اس کے پیچھے ان کی محنت ہے. اور دوسرا انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر تشہیر کی ہے. میں پھر وہی بات کروں گا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو لایا اور غیر معمولی حالات پیدا ہو گئے، اور ایک بڑی جماعت بن کے کراچی کے اندر وہ سامنے آ گئی. خیال میں تنولی یہ جو لاسٹ گورنمنٹ ہے 2018 الیکشن میں، جماعت اسلامی کا ایک ایم پی ہے جہاں تک مجھے علم نہیں ہے، ایک ایم این اے نہیں ہے ذاتی حیثیت میں، نہ صرف اس میں بلکہ اس سے پہلے بھی وہ ایک آیا کرتے تھے، ایم ایم اے کے دور میں تھے، لیکن دیٹ واز 2002. حافظ نعیم صاحب کی ذاتی حیثیت میں کوشش اور کاوش تھی جس کو وہ یہاں تک لے کر آئے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایک ایم پی ہے غالباً، اب پھل تیار ہو گیا اور اس کا کوئی اور آ کے لے جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنا بندوبست کر لی ہے. صوبائی وزیر بلدیات جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، انہوں نے اپنے معاملات کر لی. ناصر حسین شاہ صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، کل دیکھیں گے رزلٹ کس کے حق میں آتا ہے. حافظ نعیم صاحب کو فکر یہ ہے کہ یار میں نے جو بندوبست کیا گیا ہے، آیا وہ جمہوری اور آئینی طریقے سے کیا گیا؟ جمہوری ہوتا ہے نا، اگر میرا دل نہیں کر رہا آپ کو ووٹ دینے کا، مجھ سے میری جماعت فیصلہ کر دی کہ آپ کو ووٹ دینا ہے، تو میں کیوں پھنس جاؤں؟ حافظ نعیم کے ساتھ جو پرابلم ہے عمران خان والی ہے کہ عمران خان 2018 میں کہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، ابھی میں نے پرائم منسٹر ہی بننا ہے، اگر نہ بنا تو 5 سال بعد تو میں اور بوڑھا ہو جاؤں گا، تو پھر کیا کریں؟ حافظ نعیم کہتا ہے کہ پہلی دفعہ 80s کے بعد، میرے خیال میں نعمت اللہ خان صاحب تھے، نعمت اللہ صاحب تھے، ہاں 80s میں تھے نا وہ، اس کے نعمت اللہ خان صاحب تھے بھی مشرف کے دور میں تھے، مشرف کے دور میں تھے، اس کے بعد اور اس سے پہلے جماعت اسلامی کا بندہ نہیں ہے، اس سے پہلے تھے وہ ایک تھے رفیق افغان صاحب تھے غالباً، وہ جماعت اسلامی کی. ٹھیک ہے، تو ابھی ان کو بھی موقع ملا ہے کہ جی آ کے، اور ہی از اے ینگ ڈائنامک سو فار، تو اس میں کراچی کو رول کرنا بڑا اچھا لگے گا اس کو. آپ والی بات پورا ملک ہے، انہوں نے ماحول بنا دیا نا، انہوں نے ماحول بنا دیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے کسی صورت پیچھے نہ ہٹوں، اور ہر جگہ پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں کورٹ کے تھرو بھی کیوں کہ معاملہ کر لوں اور لوگوں کی اقتدار بھی پوری کر لوں. پہلے الیکشن کا الزام لگا، لیکن پیپلز پارٹی والے آپ کو پتہ ہے پرانے کھلاڑی ہیں، اور وہ صوبہ ان کے ادھر پچھلے 10 سال سے برسر اقتدار ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس کو کہاں سے پکڑنا ہے، اور انہوں نے وہ لوگ پکڑ لیے ہیں جو کل غیر حاضر ہوں گے. اچھا بریک کی طرف جائیں گے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور کراچی کے میئر کے انتخابات کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے. جی ناظرین ویلکم بیک. حسن خان صاحب یہ فرمائیے گا، اگر بالفرض دوبارہ ایزیوم کر لیتے ہیں، اگر حافظ نعیم صاحب کل میئر نہیں بنتے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر یقیناً آ جائے گا پھر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لیے کیا بہتر ہوگا؟ یا اگر حافظ نعیم صاحب بن جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کا کوئی میئر نہیں آتا تو حکومت پیپلز پارٹی کی وہ کیا کہتے ہیں اختیارات ان کے ہاتھ میں، وزیر بلدیات ان کا، تو شہر کے لیے کیا بہتر ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو مرتضی وہاب ہے، جب پہلے بھی پیریڈ کے لیے ایڈمنسٹریٹر یہ بنا تھا، اس کو ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا، از اے ویری ینگ ڈائنامک، اور اچھا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اور فیملی بھی اس کی جو ہے نا فوزیہ وہاب صاحبہ، ریممبر شی از اے ویری گڈ لیڈی، ڈائنامک لیڈی. تو مطلب یہ کہ وہ بندہ بھی پیپلز پارٹی نے صحیح فیل کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی سندھی وڈیرے کو اچھا کھیلا ہے یا کسی مذہبی رہنما کو. ہسٹوریکلی یہی ہوتا تھا نا
کہ کوئی مذہبی پیر وغیرہ اس طرح ہوتے تھے یا کوئی جس طرح جام صادق صاحب وغیرہ اس قسم کے لوگ ہوتے تھے. نہیں, اس نے ایک ینگ ماڈرن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس بندے کو اردو اسپیکنگ کو کراچی کے لیے جو کہ ویری فٹ دیا, تاکہ حافظ نعیم صاحب کا جو یہ نیریٹو ہے کہ بھئی یہ باہر سے لوگ والی بات. مرتضیٰ وہ آپ نے یہی کہا نا کہ حافظ صاحب آپ کدھر سے آئے ہیں, اگر اس پہ ہم چلتے ہیں کہتے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہوم ورک بھی کیا ہے, فیلڈ ورک بھی کیا ہے, اور کل جو دن ہوگا اس کے لیے حافظ نعیم صاحب کوشش کریں گے, پروٹیسٹ میں جائیں گے, عدالتوں میں جائیں گے, وہ کوئی ایشو نہیں. سندھ ہائی کورٹ منتظر ہے ان کی ایک دفعہ پھر. مطلب پیپلز پارٹی نے دوا اور دعا دونوں کی ہوئی. بالکل کی ہوئی. آج آپ نے دیکھا کہ حیدرآباد کے میئر اور ڈپٹی میئر بلا مقابلہ. تو اسی طرح حافظ نعیم صاحب کے حوالے سے تیاری تو مکمل ہے, اور حافظ نعیم صاحب اس تیاری میں بھی ہیں کہ مجھے اب سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے دوبارہ جا کے کہ معاملہ پھر خراب ہو گیا. وہاں سے ریلیف ملنے کا دیکھیں یہ ساری چیزیں آئینی طور پر ٹھیک ہوں گی نا, اس میں ریلیف کا تو گنجائش ہی نہیں ہے. ریلیف آپ کس چیز کا مانگیں کیونکہ زبردستی بندوں کو پکڑ کے باہر نکال دیں, آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا, وہ آئیں گے نہیں ووٹ ڈالیں. لیکن اس میں ایک بات ہوگی, جس طرح لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا حمزہ شہباز کے, اگر اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا اور کہتے ہیں ووٹ ڈالا بھی نہیں ہے, ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور آپ ڈی سیٹ ہوں گے, تو لیکن پھر بھی فائدہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کے, کیونکہ بندے آئے نہیں ڈالا. اگر ووٹ ڈالا, اگر پھر کہتے ہیں کہ ووٹ نہیں ہوگا, نہیں آنا سب سے بہترین سلوشن. وہ آئیں گے نہیں, کوئی زبردستی کسی کو لا نہیں سکتا. کوئی بیمار ہو گیا, کسی کو ایمرجنسی ہو گئی, کوئی نہ آیا, تو اس کے اوپر آپ کس طرح اس کو ثابت کریں گے کہ اس نے جان بوجھ کے ووٹ نہیں ڈالا. تو معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس حساب سے شہر کے حق میں کیا ہوگا, شہر کے حق میں پیپلز پارٹی کا میئر آنا ضروری ہے. شہر کے اندر بہتری تبھی آئے گی, نہیں تو آپ کے پاس آپ کو پتہ تقسیم ہے, وزیر بلدیات پیپلز پارٹی سے. تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر جب بھی کراچی میں آیا, کراچی میں انہوں نے کام کیا, اچھا کام کیا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت سندھ گورنمنٹ آپ کو پتہ پیپلز پارٹی کی ہے, بلدیات کا سارا سسٹم ان کے پاس ہے. آپ نے ماضی میں ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا نا ایم کیو ایم کا. وسیم صاحب جو تھے وہ وسیم اختر صاحب کو میئر بنایا, لیکن اختیارات کا رونا روتے تھے. میرے پاس اختیار نہیں ہے, معاملہ کچھ نہیں ہے, کیسے ہم لوگ چیزوں کو آگے بڑھائیں سٹی کے لیے. تو اور وہ ہوگا بھی ابھی جو, کیونکہ لوگوں نے بھی ٹرسٹ کیا پیپلز پارٹی پہ. دیکھیں ہائیسٹ ووٹ ٹیکر جو ہے سنگل وہ نہیں ہے, لیکن وہ اوور رائڈنگ میجارٹی نہیں ہے, لیکن زیادہ ان کی ہے. مسلم لیگ کو ملا کے ان کے میرے خیال میں 120 یا 115 کچھ اس طرح بن رہے ہیں. تو باقی جو ہے نا 15-20 سیٹوں کا فرق ہے, 15-20. پھر یہ ہے کہ دیکھیں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی, اگین اٹ ول بی اے کولیشن, آگے جا کے ان کے لیے بھی مسائل ہوں گے. تو زیادہ لوگ دیکھیں گے کہ, اور فیوچر میں بھی دیکھ رہے ہیں لوگ, فیوچر یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا. اور آپ سمجھتے ہیں خان صاحب اگر یہ موقع پاکستان پیپلز پارٹی کو ملتا ہے ڈیلیور کرنے کا, تو پھر یہ ان کے لیے گولڈن چانس ہے. پیپلز پارٹی از ناٹ دا پیپلز پارٹیز آف یور, جسے کہتے ہیں پرانے زمانے کی پیپلز پارٹی نہیں ہے. ابھی پیپلز پارٹی از ٹوٹلی چینج ون. جس طرح میں نے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کے جو فیسز آپ کو نظر آ رہے ہیں روزانہ ٹی وی پہ, وہ سید غنی ہوگا, وہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کائرہ وغیرہ, مطلب ہے کہ ینگ انرجیٹک ایجوکیٹڈ لوگ آ رہے ہیں. وہ نہیں ہے کہ وہ وڈیرے پیر مرشد اور ناصر حسین شاہ صاحب, مرتضیٰ وہاب, یہ تو بہت ایکٹیو ہے, بہت ایکٹیو ہیں. تو یہ لوگ ہیں. اور دیکھیں جو میں نے کہا کہ چیف منسٹر ہے مراد علی شاہ, از اے کوالیفائڈ انجینئر بھی ہے, مطلب ہے کہ وہ بڑا لانگ سرونگ صوبائی پارلیمنٹیرین, بڑا ایکٹیو رہتا ہے وہ ہر جگہ. تو پیپلز پارٹی کے لیے سندھ آئندہ الیکشن کا جو ہے نا وہ سندھ پہ وہ ڈیپینڈ کریں گے. اور وہ پرائم منسٹر بلاول زرداری نے آنا ہے تو سندھ میں صرف انٹیریئر سندھ نہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی پہ الزام یہی تھا کہ یہ انٹیریئر سندھ کی پارٹی بن چکی ہے. کراچی, حیدرآباد, سکر, یہاں سے ہسٹوریکلی ایم کیو ایم نے سیٹیں لی ہے. یہاں پہ جو 30-40 سیٹیں ہیں, یہ جو انتخاب ہے میئر کا, اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی میں پنجے گاڑنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی میرے خیال میں 100%. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ بلدیاتی انتخابات, بلدیات میں ہی سارا پیسہ ہوتا ہے اور لوگوں سے ڈائریکٹ انٹریکشن یا ڈائریکٹ کام جو ہے وہ بلدیات میں ہوتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت سیاسی طور پر فائدہ مند ہے. 300 الیکٹڈ لوگ ہوں گے پیپلز پارٹی کے, یہ سارا کیمپین چلا. تو اس کا مطلب پھر انتخابات جو ہے آنے والے جنرل انتخابات میں پھر اثر پڑے گا اس کا. اثر پڑے گا. جنرل الیکشن کے اندر کراچی شہر کی پیپلز پارٹی کی پوزیشن پچھلے انتخابات میں کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی, متاثر کن نہیں تھی انٹیریئر سندھ کو چھوڑ کے. جب یہ بلدیاتی انتخابات یہ اپنا میئر منتخب کروا لیتے ہیں کل اگر,
تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کو اگر 6-7 مہینے بھی مل گئے، 6-7 مہینے میں بہت ٹائم ہوتا ہے، آپ کچھ نہ کچھ کر کے دکھا سکتے ہو یا کچھ ایسے پروجیکٹ شروع کر سکتے ہو کہ جو مستقبل میں آنے والے لوگوں کے لیے جو کیمپین کریں گے یا کچھ ان کے کینڈیڈیٹس آئیں گے وہ دکھا سکیں گے یہ دیکھیں جی ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس سے ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا اور جنرل الیکشن میں کراچی شہر کی جو پوزیشن ہے پیپلز پارٹی کی بہتر ہوگی۔ تو حسن صاحب شاید یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آنے والے انتخابات میں ہمیں یہ جو میئرشپ ہے یہ ہر حد تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آلریڈی دے ہیو دا نمبرز، وہ میجارٹی اس طرح میں نے کہا پیپلز پارٹی ان کے، مسلم لیگ ان کے ساتھ ہے، ان کی اپنی میجارٹی ہے۔ ابھی اگر ظاہری بات ہے یہ پالیٹکس ہے، اس میں آپ نے پالیٹکنگ کرنی ہے، آپ نے جماعت اسلامی میں بھی یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے نا حسن صاحب کہ اگر میئر پیپلز پارٹی کا اور ڈپٹی میئر جماعت اسلامی کا آفر دی تھی، کتنا بہترین ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ لے لیں، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سندھ کی جو قیادت ہے علیم عادل شیخ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے اندر کے جو لوگ 30-35 کا لوگ ذکر کر رہے ہیں نا کہ کل شاید ووٹ ڈالنے نہ آئیں، ان کے صوبائی قیادت کے ساتھ شدید اختلافات ہیں، بالکل، تو یہ وہ اختلافات اب اس میں کیا غیر آئینی ہو گیا، کیا غیر قانونی ہو گیا میں ووٹ نہیں دوں گا کہ میرے آپ کے ساتھ اختلافات ہیں یا میرے، اور میرے خیال میں وہ جو نیشنل اسمبلی صوبائی اسمبلی میں وہ جو پارلیمانی لیڈر کا یا پارٹی لیڈر کا، وہ میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ڈسٹرکٹ پہ اپلائی ہوگی، نہیں وہ ہو نہیں سکتا، بالکل ہاں کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اس پر بھی ایک ایشو چل رہا ہے بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کے انتخابات جو ہے وہ صوبہ سندھ کے یا کراچی شہر کے جنرل انتخابات کے حوالے سے بھی تعین کریں گے۔ نیشنل اسمبلی الیکشن، یہ آئندہ الیکشن پہ اس کا بڑا ہوگا، بڑا اثر ہوگا جو بھی اس میں آئے گا، لیکن پیپلز پارٹی، اینڈ دیٹس دا ریزن کہ دیکھیں ہر جگہ سے لوگوں کا رخ اب پیپلز پارٹی کی طرف، کیونکہ کراچی اور حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کا میئر آنا جو ہے، حیدرآباد میں تو آئے لیکن ادھر ابھی صدرن پنجاب میں آپ نے تبدیلیاں دیکھی کہ کس طرح زرداری صاحب سے لوگ مل رہے ہیں۔ چلیں دلچسپ صورتحال ہے، بہت بہت شکریہ کہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔